میں آج ہاسپٹل گیا، وہاں کچھ کام بھی تھا اور بابا کے دوست ڈاکٹر انکل سے ملنا بھی تھا۔ ہاسپٹل کے ہال میں ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوا تھا، سر سے لہو بہہ رہا تھا، اداس لگ رہا تھا، لیکن وہ مرہم پٹی کروانے سے انکار کر رہا تھا۔ میں حیران تھا، اس کی عمر کوئی 60 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، انکل آپ ڈاکٹر صاحب سے وہ پٹی کرنے دیں، خون بہت بہہ رہا ہے۔ پاس بیٹھی ایک لڑکی بار بار کہہ رہی تھی، ابو پلیز پٹی کرنے دیں۔ میں حیران تھا، انکل ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان بزرگ کا ہاتھ پکڑا، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، پتہ ہے میرے ابو بھی بالکل آپ جیسے تھے، میرے بابا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، معصوم سا چہرہ، بہت پیارے تھے، لیکن اب وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ اللہ پاک کے پاس چلے گئے ہیں۔ بابا جی نے میری طرف دیکھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ مجھے اپنے بابا جان کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ انکل کانپتے ہوئے اٹھے، ڈاکٹر صاحب کو آواز دی کہ آ کر مجھے مرہم پٹی کر دیں۔ اتنے میں ڈاکٹر انکل آئے، جو میرے بابا کے دوست بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، انکل یہ بزرگ اپنا علاج کیوں نہیں کروا رہے تھے؟ ڈاکٹر انکل نے لمبی سانس لی اور پھر کہنے لگے، بیٹا ایک دن میں یہاں اسی کرسی پر بیٹھا تھا، مریضوں کو چیک کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی چلانے لگا، ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں آپ؟ میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آیا اور اس شخص نے باہوں میں ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ بے ہوش تھا۔ میں سمجھ گیا کوئی ایمرجنسی کیس ہے۔ اس شخص نے بچے کو میرے سامنے کیا، ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو دیکھو، کیا ہوا ہے اسے؟ دیکھو میرا بیٹا بات نہیں کر رہا، آنکھیں بھی نہیں کھول رہا۔ میں نے بچے کو لٹایا، پوچھنے پر پتہ چلا کہ بچے کو کرنٹ لگا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کا علاج شروع کیا، لیکن وہ شخص بار بار مجھے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ٹھیک ہے نا؟ میرا لاڈلا، میری جان ٹھیک ہے نا؟ میں غصے میں بولا، بھائی صاحب باہر جا کر بیٹھ جائیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں دیکھ رہا ہوں، جو بھی ممکن ہوا میں کروں گا۔ وہ شخص چپ چاپ کمرے سے باہر گیا، قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا۔ بچہ اللہ کے کرم سے 20 منٹ بعد ہوش میں آ گیا۔ لیکن بیٹے جانتے ہو، میں نے ایک عجیب محبت دیکھی۔ میں نے جب اس شخص کی طرف غور سے دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ بری طرح جل چکے تھے۔ میں اس شخص کی طرف دیکھ کر بولا، بھائی صاحب آپ کو کیا ہوا؟ وہ شخص میری بات کو اگنور کرتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے۔ وہ شخص کبھی اپنے بچے کو منہ چومتا تو کبھی ماتھا چومتا، پھر اچانک میرے قدموں کو چھونے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے بچے کی جان بچا لی۔ میں نے پھر پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں بھی اتنے گہرے زخم ہیں، آپ بھی اپنی مرہم پٹی کروا لیں۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، میرے بیٹے کو کرنٹ لگا تھا، میرا بیٹا چیخ رہا تھا، مجھے کچھ نہ سوجی۔ میں نے میٹر سے تاریں کھینچ دی، لیکن مجھے بھی کرنٹ گھیر لیا، بجلی نے میرے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا، محلے والوں نے آ کر بچا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس شخص کے ہاتھ بری طرح جلے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ بیٹے کو ننگے پاؤں اٹھا کر بھاگ کر آیا تھا۔ جانتے ہو بیٹا، اس کے پاؤں سے بھی خون بہہ رہا تھا، اس کے پاؤں میں ایک کیل اندر تک گھس چکا تھا، لیکن اس شخص کو بالکل بھی درد نہ تھا۔ بار بار اپنے بیٹے کو چومتا، سینے سے لگاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ میں باپ کی اس محبت پہ قربان ہو گیا۔ میں نے اس شخص کے ہاتھوں اور پاؤں پر مرہم پٹی کی۔ وہ شخص اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس دن محسوس کر رہا تھا، باپ اپنا وجود بھول جاتا ہے اولاد کی محبت میں۔ نہ جان کی پرواہ کی، نہ کچھ اور سوچا، بیٹے کے خاطر بجلی کے تاروں کو پکڑ لیا، ہاتھ جل گئے۔ ننگے پاؤں بیٹے کو پاؤں میں اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف بھاگنے لگا، بھاگتے بھاگتے پاؤں میں کیل دھس گیا۔ کیل کا وہ درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ ایسے باپ کی محبت پہ ہر چیز قربان۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر چپ ہو کر بولے، بیٹا جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص یہی بزرگ تھا، جو خون بہتے ہوئے پھٹے سر پر مرہم نہیں لگانے دے رہا تھا۔ پھر آہستہ سے بولے، پتہ ہے بیٹا آج اس بزرگ کو چوٹ کیسے لگی؟ اس بزرگ کو اسی بیٹے نے بڑی بے دردی سے مارا ہے، دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے۔ یا خدایا، میرا جسم کانپنے لگا، دل چاہا ہے اس بزرگ کو سینے سے لگا لوں۔
بیٹا اتنی بدبخت کیسے ہو گیا؟ بزرگ کے پاس گیا، میں نے بڑے پیار سے پوچھا، بابا جی بیٹا کیوں مارتا ہے؟ بزرگ رونے لگے۔ میں نے پھر پوچھا تو بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگے۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ کافی دیر تک وہ روتے رہے، پھر میری طرف دیکھ کر بولے، میرا بیٹا کہتا ہے میری بیوی کو تم اچھے نہیں لگتے، میرا بیٹا مجھے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے ان کے ساتھ ان کے گھر چلنے کو کہا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر میرے زیادہ اصرار کرنے پر وہ مان گئے۔ پھر میں بابا جی کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو ان کا بیٹا بیوی کے پاس بیٹھا پیزا کھا رہا تھا۔ بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر غصے سے بولا، تو پھر آ گیا؟ وہ اپنے باپ کو گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ نہ رکا۔ مجبوراً میں نے ان کے بیٹے کو گریبان سے پکڑا، منہ پہ تھپڑ مارا۔ پھر میں خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، جانتے ہو یہ بوڑھا کون ہے جو سارے راستے مجھے کہہ رہا تھا بیٹا کسی کے گھر مجھے نوکری پہ لگوا دو؟ میرا بیٹا بہت مجبور ہے، وہ تھک جاتا ہے، اور پھر رات کو جب آتا ہے اس کی بیوی اس سے جھگڑا کرتی ہے میری وجہ سے۔ مجھے کہیں دور کسی کے یہاں نوکر بنا کر چھوڑ آؤ۔ میں نے بابا جی کے ہاتھ بیٹے کے سامنے کیے۔ اللہ کے بندے، ابھی تک وہ زخموں کے نشان ان کے ہاتھوں میں ہیں جو تمہاری خاطر موت سے لڑ پڑا تھا۔ تم کو پالتے پالتے اپنا وجود بھول گیا تھا۔ بابا جی بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر بولے، بیٹا پریشان نہ ہونا، میں چلا جاؤں گا۔ بیٹا سر جھکائے رونے لگا، شاید غیرت جاگ گئی تھی۔ میں نے کہا، آج سے یہ میرے بابا ہیں اور میرے ساتھ رہیں گے۔ میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے جانے لگا تو بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ باپ نے بیٹے کو کھڑا کیا اور سینے سے لگا لیا۔ بیٹا بولا، بابا بس ایک بار معاف کر دیں مجھے، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مجھ سے بھی معذرت کرنے لگا۔ میں نے بابا جی کو گلے لگایا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔